جو مرزا قادیانی کو انڈائریکٹلی فالو کرتے ہوئے انجانے میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ جناب یہ جہاد کا نیریٹو ختم ہو چکا ہے. ہم سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب پاکستان کی تمام تر مذہبی جماعتیں احتجاج کر رہی تھیں آپ نے اس تاریخ کو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرانس کے خلاف 11 سپٹمبر کو کیوں نکلے؟ اپنی الگ سے ڈیٹ ان کی مسجد بنائی. میں نے کہا نہیں، ذرا غور کرو. 11 سپٹمبر کو ہمارے مکمل احتجاج جو پنڈی اسلام آباد میں جاری رہا، ہزاروں کی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹیز کا نوجوان نکلا. اس نے سب سے زیادہ کون سا نعرہ لگایا؟ کہتا ہے جہاد کا نعرہ لگایا. میں نے کہا اچھا، تو پھر یہ جان لو کہ 11 ستمبر کو 9/11 کہتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا میں جہاد کے نیریٹو کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ان نوجوانوں نے کالجز اور یونیورسٹیز میں نکل کے پھر وہی نعرہ ہر زبان پہ عام کر دیا. ان کو انہی کے انداز میں، ٹیکنیکل انداز میں شکست دینے کی ضرورت ہے. ایک دور تھا جب مولوی صاحب اٹھا لیے جاتے تھے جہاد کی بات کرتے ہیں تو. آج الحمدللہ مولوی تو مولوی، کالج کا ممی ڈیڈی بچہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں الجہاد الجہاد لبیک. دوستان ذی وقار، کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ آج ہمیں بات سمجھنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام جب اپنے امتی پر احسان کرتے ہیں تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا کرتے ہیں. عشق رسول کمایا نہیں جاتا، خریدا نہیں جاتا، یہ بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے. ہر عاشق اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے. کوئی اڈیالے کے جیل میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے. کسی نے 100 سال پہلے میاں والی کی جیل میں جا کے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے یہ کہا کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ مسلم ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. یہ پھر جب اٹھے تو آج سے 2 مہینے پہلے پشاور کے ہائی کورٹ میں میرے ایک غازی نے اٹھ کے یہ بتا دیا کہ ہوں تو میں امن کا قائل، وقت آنے پہ میں طوفان بن جاؤں گا. اگر انگلی اٹھی میرے نبی کی ناموس پہ میں قلم چھوڑ کے طوفان بن جاؤں گا، تلوار بن جاؤں گا. یہ وہ غیرت کا ایلیمنٹ ہے. میں 14 اگست منانے کراچی گیا. میں پشتونوں کے علاقے سے گزر رہا تھا. A person came to me and he told me کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں ملا عبد الغنی برادر کو داڑھی سے نوچ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا. میں نے کہا اچھا کیا گیا، اب کیا ہے؟ کہتا ہے اب امریکہ اس کے گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ امن کے مذاکرات کر دو. میں نے کہا سمجھ آ گئی کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دوستان ذی وقار، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے لیکن جذبہ ایمانی اس سے زیادہ ضروری ہے. میں حکام بالا سے کہتا ہوں کہ افغانیوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا لیکن اس نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. کاش ہمارے حکمرانوں کے پاس، یہ بات یاد رکھیے گا، کہ وہ کام جو ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا وہ مرد مومن کا ایک نعرہ کر سکتا ہے. تھرتھلی مچ جاتی ہے. یقین کرو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جب ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لبرل مافیا کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. یہاں اپنے ہم خیالوں میں پنکھے کے نیچے یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے. مجھے خوشی تب ہوگی جب یہاں کا نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے یہ نعرہ لگائے گا. سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہو؟
میں میرے بزرگ ہمارے شیوخ آج میں سورج کو چراغ دکھانے آیا. میری کیا اوقات اپنے مرشد جہاں سے جا کے بھیک مانگتے ہیں ان پاک پتن شریف کے شہزادے کے سامنے آ کے تقریر کروں. لیکن میں ایک ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فل فور علماء مشائخ کانفرنس بلائی جائے. سسٹم میں تبدیلی اس وقت ہوگی جب پاکستان کے ہر بڑے آستان کے ساتھ انہی حضرت صاحب کے نام پہ ایک یونیورسٹی قائم ہوگی جہاں نظریاتی نوجوانوں کی تربیت کر کے انہیں سی ایس پی آفیسرز بنایا جائے گا. جب تک تم میں سے کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں بنتا سسٹم چینج نہیں ہوگا. جب میں تم میں سے کوئی آرمی آفیسر نہیں بنتا سسٹم چینج نہیں ہوگا. تم لوگ اداروں محکموں میں جاؤ گے تو 20 سال بعد کوئی اچھی سیاسی قیادت ملک کو ملے گی. میں نے وہ بات کی ہے جو پچھلی تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں شاید واہ واہ نہ ملے لیکن اس میں عمل کر دو تو دنیا میں اسلام کی واہ واہ ہو جانی ہے. سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے جلسوں پہ کام کیا, ہم لوگوں نے ریلیوں پہ کام کیا, ہم لوگوں نے عرسوں پہ کام کیا, ہم لوگوں نے سسٹم پہ کام نہیں کیا. آج دنیا ہمیں ٹھڈے مار رہی ہے اور دنیا میں ہم پیچھے رہ چکے. سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننی پڑے کوئی مسئلہ نہیں, پہنو. یونیورسٹیز میں جاؤ, یونیورسٹیز کے باہر کھڑے ہو جاؤ, ختم نبوت کا علماء سے ایک صفحہ لکھ لو ریسائز کر کے اور اس کے فوٹو کاپیز کرا کے یونیورسٹیز کے باہر نوجوانوں کو پینٹ کوٹ پہن کے گفٹ کرو کہ جی یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. یہ کام کرو. وہاں ملک کے مستقبل کا 2-4 ہزار انجینئر, ڈاکٹر, آرمی آفیسر اور وکیل بیٹھا ہوا ہے. ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. دوستان ذوالفقار اس پہ کام کرو. ملک کے مستقبل کا ایم این اے ایم پی ادھر بیٹھا ہوا ہے, ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. لبرل نے اس کو گھیر لیا, لبرل نے وہاں اپنے سیمینارز کرائے. آسما جہانگیر کی ناجائز اولادیں, وہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی, وہ نطفہ حرام کی پیداوار, وہ وہاں پہ پائے گئے. ہم وہاں پر اگر پیچھے رہ گئے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے, اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. اب آتے ہیں آگے. 2-4 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے تھے. دوستان ذوالفقار ایک چیز سمجھ جائیے, آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ ہو گیا کہ جناب مسلمانوں کے خلاف ظلم نہیں ہوگا. یونائٹڈ نیشن دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. آپ کے یونائٹڈ نیشن میں 5 چودھری بیٹھے ہیں, امریکہ, برطانیہ, رشیا, فرانس اور چائنا. 200-250 ممالک ہیں آپ کی دنیا کے. ان 5 ویٹو پاورز میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے کہ یہ قرارداد جو سب کو منظور ہے مجھے منظور نہیں ہے, تو قرارداد متفقہ طور پہ نامنظور ہو جاتی ہے. پتہ آپ کو اس بات؟ ویٹو پاور. لہذا فراڈ ہوا نا. آپ کے پنڈ میں پنچایت بیٹھتی ہے, 5 بندے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی کہہ دے کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں تو نہ منظور, اور 1000 بندوں کی شورا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اگر 1000 بندے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات منظور ہے اور ایک کہتا ہے نا منظور ان پنچایت میں سے, تو وہ منظور نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے. تو دوستان ذوالفقار اپنے حصے کی جنگ تمہیں خود لڑنی پڑے گی. تمہیں گستاخی رسول کا کلا کما کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے بھیک نہیں مانگنی. خان صاحب, اقوام متحدہ تمہارا مسئلہ حل نہیں کرے گی. تمہارا مسئلہ, اگر تم فل فور اسی وقت فرانس کے سفیر کو ملک سے ملک بدر کر چکے ہوتے تو ہر حاکم وقت جو مسلمان ملک کا ہے اس کا شہری, اس کا گریبان خود ہی پکڑ کے کہتا کہ تم بھی عمران خان بنو. لیکن شاید تمہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. اور اگر فائنینشل کرائسس کی بات ہے کہ وہ لاس ہوتا, معاشی لاس ہوتا, تو جناب مسلمان بزنس مین میں کئی عاشقان رسول ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ پاکستان بھیجنے میں تیار ہوتے. تم قدم تو اٹھاتے. یہ فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے. جب ایک مقدس گائے کو کوئی گالی دیتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے, اٹھا لینا چاہیے, لیکن یہ بات یاد رکھو, ہزاروں
وزیر، ہزاروں مشیر، ہزاروں ایم این اے، ہزاروں ایم پی اے، حتیٰ کہ ہزاروں چیف آف آرمی سٹاف میرے آقا کے نالین کے ساتھ لگنے والی دھوڑ پہ قربان. تم لوگوں نے آج تک اپنے خلاف بولنے والوں کو اٹھایا، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. کاش کہ کسی گستاخ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہوتا تو آسیہ والا معاملہ پیش نہ آتا. کاش کے وقت پہ آر پی او شیخو پورا کو بندے کا پتر بنا دیا جاتا تو یہ ننکانے والے واقعے نہ ہوتے. کاش کے وقت پہ وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش کو عہدے سے برطرف کر دیا جاتا تو آج ملک میں یہ حال نہ ہوتا. ہمارے ملک کے کلیدی ان عہدوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، نان ڈکلیئرڈ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. بھائی جان یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں میں نہیں جانتا کہ یہاں سے واپس گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. یہاں نعرے لگوانا آسان ہے، اتنے بڑے مگرمچھوں کو لتاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس سسٹم پہ کام کرو. اپنے ایم این اے کے پاس جاؤ، اسے بولو ایم این اے صاحب آج میں تم سے اپنے بچے کو بھرتی کروانے نہیں آیا. ایم این اے صاحب آج میں تم سے اپنی گلی پکی کروانے نہیں آیا. ایم این اے صاحب آج میں تم سے اپنی گلی کا نلکا لگوانے نہیں آیا. آج میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کر دو کہ بیوروکریسی اور آرمڈ فورسز میں قادیانیوں کی بھرتی پہ پابندی لگا دی جائے. سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. قرارداد پیش کرو، منظور کروانا میں دکھاتا ہوں تمہیں. ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے کہ جناب قرارداد پیش ہوگی تو ووٹنگ اوپن ہوگی، جو ایم این اے ووٹ دے گا پتہ چلے، وہ کیمرے میں دکھائے کہ میں حمایت میں ہی ہوں، مخالف ہوں، اس کا باپ بھی حمایت میں ووٹ دے گا. سسٹم پہ کام کرو. یہ سسٹم ٹھیک ہو گیا، آپ کو احتجاجوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس سسٹم پہ کام کرو. اپنے ایم این اے کو جا کے بولو تم میرے نوکر ہو، تمہاری ہٹو بچو، تمہارے آگے پیچھے جو جتنے پروٹوکول ہیں یہ میرے ووٹ کی وجہ سے. تو بندے کا پتر بن کے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اب آتے ہیں آگے. ایک بہت عجیب سی صورتحال اس ملک میں قائم ہے. آپ کو پتا ہے اسرائیلی آرمی میں یہودیوں کے علاوہ صرف ایک طبقے کو اجازت ہے بھرتی کی، وہ قادیانی ہے. مودی جب اسرائیل گیا تھا تو اس کے وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ اگر کوئی شخص اس کا استقبال کر رہا تھا تو ان کی جماعت احمدیہ کا امیر تھا. کیا اب بھی یہ قوم نہیں سمجھے گی کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ اس کے ایمان اور کفر کو ایک سائیڈ پہ رکھو، میں مائنورٹی کو بھی لے کے آتا ہوں. کیا اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ مائنورٹی کوئی اور چیز ہوتی ہے اور فتنہ کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ مائنورٹی میری ذمہ داری ہے بینگ اے مسلم میں اس کا خیال رکھوں. فتنہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکوں. یہ ہے ریاست مدینہ. ریاست مدینہ مائنورٹی کو کہتی تھی کہ تم وہ ٹیکس دو، تمہاری جانوں کی اور مال کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. وہیں ریاست مدینہ مسیلمہ کذاب کے خلاف پورے لشکر بھی روانہ کیا کرتی تھی. دوستوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا تو خلیفہ وقت نے پہلے پابندی عائد کی تھی کہ بدری صحابہ کو نہیں جانا چاہیے کسی بھی جنگ میں، ہم ان کو بیٹھ کے زیارت کریں گے ان کی. لیکن جب معاملہ ختم نبوت کا آیا تو کہا چاہے بدری صحابی ہو یا غیر بدری ہو اب سب کو میدان عمل میں آنا. یہ امپورٹنس ہے اس ایشو کی. اس معاملے کو سمجھیے. آگے اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف. آپ کے 2 اینکر پرسن نے اوپنلی حمایت کی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کہاں پہ ہے؟ وہ صرف مولویوں کے خلاف استعمال کرنا. کہاں ہے آپ لوگوں کی قومی یکجہتی کا معاملہ، ملکی سالمیت کا معاملہ؟ کیا یہ پاکستان کی بیسک آئیڈیالوجی پر حملہ نہیں ہے؟ ایک سابق جنرل نے بیٹھ کے آپ کے میڈیا پہ بولا کہ جناب اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ کریں یا نہ کریں. جناب جہاں پر یا آ جاتا ہے نا کہ کریں ہاں یا نہ، وہاں فتنے کی جڑ اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. کسی نے آ کر اسے نہیں روکا کہ بندے کے پتر بنو.
تم لوگوں کو اگر ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ یہ حرام ٹوپیاں کرنا شروع ہو جاؤ. یہ ہمارے سر کا تاج ہے افواج پاکستان، لیکن ان کالی بھیڑوں کو اور گندی مچھلیوں کو سائٹ پہ کرنا پڑے گا. اب آئیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. حضرت صاحب نے بات کی تھی. بات یہ دوستان ذی وقار، زندگی کا نہیں پتہ ہوتا. کس کو پتا تھا اتنا جلدی بزرگوں نے چلے جانا ہے؟ لہٰذا جب تک زندہ ہو دھڑلے سے ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا سیکھو. تاریخ ہمیشہ سے دلیروں کی لکھی جاتی ہے، بوٹ چاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی. تاریخ ہمیشہ سے بے باک اور نڈر لوگوں کی لکھی جاتی ہے، امریکہ کے کتے نہلانے والوں کی نہیں لکھی جاتی. اس وقتی طور پہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ یزید جو ہے وہ میدان مار گیا، نعوذ باللہ. مورخ نے کس کو زندہ رکھا یہ دیکھا جائے گا. وقتی طور پہ تو کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ یزید سبقت لے گیا. امت کے ہر 5ویں 6 بچے کا نام حسین ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ آج ہمیں ان ساری باتیں کرنے کے بعد کہا جاتا ہے دہشت گرد ہے. یہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں. میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، حسن و حسین جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، محمد بن قاسم جہادی تھے، صلاح الدین ایوبی جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے. ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے. ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. اس وقت قادیانیت کا رد قادیانیت کا رد 2 چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 تاجدار ختم نبوت کا نیریٹو، نمبر 2 جہاد کا نیریٹو. مرزا قادیانی کو جب لانچ کیا گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو اس کا لٹریچر فری میں چھاپا گیا اور ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. کس بیس پہ؟ کہ تم کتاب لکھو، تمہارے نام کے بغیر بھی ہم لوگ اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، ہر مسجد مدرسے، ہر امام بارگاہ، ہر سکول کالج کی زینت بنا دیں گے. کیوں؟ اس میں لکھو کیا؟ اس میں یہ لکھو کہ دور حاضر میں سلطنت برطانیہ کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس کا حلم اور غیرت مند غیور دلیر اتنا کہ موت سے نہیں ڈرتا. ہاؤ ٹو ڈیفیٹ دیٹ سارٹ آف اے مسلم. اس مسلمان کو کیسے شکست دو؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات جو آج دور حاضر میں ہو رہے UAE اور باقی تمام عرب ممالک جو اسرائیل کے گٹوں میں بیٹھ کے عورت اور شراب بک چکے ہیں، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور 100 سال پہلے اقبال بتا گئے، اغوانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. صرف تب جا کے تم انہیں شکست دے سکتے ہو. دوستان ذی وقار، تم ختم نبوت کا کام کرو تو یاد رکھو لوگ اپنا مسلک دیکھے بغیر تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہو. میں مدینہ شریف میں 2 سال پہلے جب گرفتار ہوا تو انہی کے متوع آئے مجھے چھڑوانے کے لیے. انہوں نے کہا یہ اچھا بدعتی ہے اسے کرنے دو. آپ کام کرنے والے بنے. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا جو ممتاز قادری کی شہادت نے پر کیا. اب دوبارہ ایک خلا پیدا ہو گیا. دوستان ذی وقار، اس خلا کو آپ نے اور ہم نے پر کرنا ہے. مسجد، مدرسے اور خانقاہ کی ذمہ داری علماء اور مشائخ کی ہے، وہ احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. پیچھے ہم رہ گئے ہیں.
اب آپ لوگوں کا رخ تعلیمی اداروں کی طرف ہونا چاہیے. تہیہ کریں اپنے بچوں کو، جہاں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں وہیں انہیں ایک ڈگری ہولڈر بھی بناؤ، تاکہ یہ وہی حافظ قرآن، وہی درس نظامی کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر بن کے بیٹھا ہوا، بجائے اس کے کہ اس کے دفتر کے باہر 6 گھنٹے انتظار کرے اور بولے ہمیں اجازت دے دیں کانفرنس کی. وہ بولے جی آپ اور کسی ٹاپک پہ رکھ دیں، اجازت مل جائے گی. آپ آگے ادھر کڑیوں نچا دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی. ختم نبوت کا ٹاپک نہیں جی نہیں. یہ ملک کی حالات کچھ اس طرح کے ہیں. بندہ پوچھے تمہارے باپ کا ملک ہے کہ یہ ملک کی حالات، یہ ملک بنے ہی ان کے صدقے ہے. ہمیں آگے تانا دیا جاتا ہے چھوٹا طبقہ. اس چھوٹے طبقے جیسے جنازے لا کے دکھا دو کہیں پہ. ہمیں آگے تانا دیا جاتا ہے چھوٹا طبقہ. میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹا طبقہ کیا ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں ان کا ADC آتا ہے. وہ کہتا ہے نیازی صاحب ملک کی حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ آپ اپنی تحریکوں سے دستبردار ہو جائیں، بیٹھ جائیں. آپ مسکراتے ہیں اور جواب نہیں دیتے. تو ADC کہتا ہے نیازی صاحب یو نو آئی ایم ان یونیفارم، وی آر رننگ دا اسٹیٹ اینڈ یو آر انڈر دا اسٹیٹ. میں وردی چ ملبوس ہاں، میں ریاست نو چلا رہا تو تسی ریاست دے ماتحت ہو. نیازی صاحب جواب دین دینے بیٹا I was in uniform when you were in liquid state. میں تب پاکستان کا پرچم اٹھا کے وردی میں ملبوس تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس خضر حیات ٹیوانا بلینک چیک لے کے آتا ہے اور کہتا ہے فل ان سائن اٹ، اینو سائن کرو، لکھو، جتنے پیسے چاہیے نہیں لے لو، جناح نو سپورٹ نہ کرو. آپ وہ بلینک چیک انگیٹھی جلا دیں دینے. پھر ٹیوانا دھمکی دیتا ہے کہ اب اگر جناح کا ساتھ دیا تو مجھ سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. تو آپ جواب دیتے ہیں میں اللہ دے 99 نہ پڑھے جناح خضر حیات ٹیوانے دا نام موجود نہیں. یہ تھا چھوٹا طبقہ. تو پرندے مار دے، تو پرندے مار دے، تو پرندے مار دے، سر و سنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، مگر ایک جسے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر مار دے. اور یہ بات مینار پاکستان کا جنازہ اپنے دشمنوں سے بول گیا کہ فیصلے تاریخ کے میدان میں ہوتے نہیں، مارنے والوں کوئی تم کو نہ مر کر مار دے. سانزی وقار آج ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون MNA کے گھر سے کھانا کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. کون وزیر صاحب کے گھر سے کھانا کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. تو تمہیں سچ بولنے میں موت کیوں پڑتی ہے؟ تو پھر برے کو برا کہنے میں موت کیوں پڑتی ہے؟ یہ پتہ نواب وڈیرے کیسے بنے ہیں؟ یہ جن کے آگے ہم لوگوں کے لوگ یہ مزارے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. 1857 اور اس کی جنگ آزادی اور تحریک خلافت 1920 کی، اس میں جو ٹاؤٹ ہوتے تھے نا، چیلے چاپلوس، جو مسلمان ایک پلاننگ کرتے تھے کہ صبح ہم نے فلاں چوکی پہ جا کے حملہ کرنا ہے، اس سارے پلان کو جو انگریزوں کے آگے بیچ آتے تھے درمیان میں بیٹھ کے، وہ انگریزوں کی مخبریاں کرنے والے. جب انگریز یہاں سے جانے لگا نا، ظاہر ہے صبح جب مسلمان حملہ کرنے لگتے تھے 20 جاتے تھے تو 200 انگریز سامنے کھڑا ہوتا تھا. یہ حیران کہ انہیں پتہ کیسے چلا؟ وہ چیلے چاپلوس بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے. انگریز جب یہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ اب بر صغیر پہ اپنا تسلط کیسے قائم رکھا جائے. اس نے کہا ایک طریقہ ہے، جو میرے چیلے اور چاپلوس ہیں انہیں بلاؤ. انہیں بلایا اور گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا. ان کے سر کے اوپر دستار باندھی گئی اور کہا کہ گھوڑے کو دوڑاؤ. مغرب کا جب سورج غروب ہونے لگا، وہاں تک جہاں گھوڑا تمہارا دوڑتا ہے وہاں تک کی ساری زمین تمہاری اور تم یہاں کے نواب بن گئے. تو یہ
جو انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے آج تمہارے اوپر ایم این اے ایم پی اے کی صورت میں قابض بیٹھے ہوئے. یہ جو انگریزوں کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے اور ان کے حقے بھرا کرتے تھے یہ تمہاری اوپر قابض ہیں. آج یہ فیصلہ کر لو نوجوانوں کہ آج کے بعد ہم کسی نواب کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. آج کے بعد کسی سرمایہ دار یا وڈیرے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. آج کے بعد عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. آج کے بعد عزت اسی کی ہوگی جو ختم نبوت کی بات کرے گا. بیٹھ جائیں جی تمام حضرات بیٹھ جائیں. آپ تشریف رکھیں تمام دوست بیٹھ جائیے. بڑی مہربانی آپ کی. بے شمار بے شمار بے شمار. بہت شکریہ جی. اللہ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے درمیان درویش اہل سنت امت کی اصلاح میں شب و روز مصروف عمل حضور قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی آپ تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام حضرات بیٹھ جائیں گے جناب مہربانی. ملنے کا سلسلہ نہیں ہے جی مہربانی کریں. کوشش بھی نہ کی جائے اٹھ کے تاکہ محفل کا ادب و اداب کا خیال رکھیں. نعرہ تکبیر یہ نعرہ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ کے لگائیں گے. کون بیٹھ کے حضور کے نام کا نعرہ بلند کرے گا؟ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں گے. بار والے بندے بھی بیٹھ جاؤ. بڑی مہربانی آپ کی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اب آخر میں اب یہ ساری باتیں وہ تھی جو آپ سننا چاہتے تھے. اب یہ دو باتیں میں کرنے لگا ہوں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کو ذرا تحمل سے سنیے گا. آج تک مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سمجھایا ہی نہیں گیا. آپ لوگوں کا کشمیر پہ ہندوستان پہلے قابض تھا اب وہ اس کا مالک بن چکا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ وہاں ڈیلیگیشنز کی صورت میں جاتے ہیں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے وہ آپ کے منسٹرز ایم این ایز اور ایم پی ایس کے بھانجے بھتیجوں کا سفارشی ٹولہ ہوتا ہے. اس سفارش کی بنیاد پہ جاتے ہیں کشمیر کا مقدمہ لڑنے عالمی عدالتوں میں عالمی سیمینارز میں اور کانفرنسز میں. راتیں ان کی شراب و کباب میں گزرتی ہیں. وہ صبح جب جاتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. انڈیا کا بندہ بھی سامنے موجود ہوتا ہے آپ کا بھی. ہمارا بندہ جا کے کہتے ہیں او جی کشمیر سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے. یہ باتیں اپنے پاکستان میں بیٹھ کے عوام کو سنانا. ہمیں لاجیکلی پروف کرو کشمیر کیسے تمہارا ہے. انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا جا کے جھوٹ کے پلندے باندھتا ہے. وہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف فلاں 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 آرٹیکل نمبر فلاں 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 اس کی شک فلاں کشمیر یہ والا بھی ہمارا ہے. جو آزاد کشمیر ہے پاکستان کے پاس وہ بھی ہمارا ہے. اور ہمارے لوگ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی آپ کوئی قانونی شک بتائیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کی قراردادوں کے مطابق ریزولوشنز کے مطابق تو یہ کہتے ہیں وہ تو سانو نہیں پتہ لیکن اسے ظلم بڑا ہو گیا. دوستان ذی وقار یہ وہ ڈھگے ہیں جنہوں نے کشمیر کو خود اپنے ہاتھوں سے بیچا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا. یہ ضرور جانتا ہوں قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. میرا مذہب یہ غلط بتاتے ہیں کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسری آگے کر دو. نو قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے. برابری کی سطح پہ جواب دو. یہ معذرت خانہ پالیسی تو میں لے ڈوبی ہے مسلمانوں.
یہ معذرت خانہ پالیسی، اسلاموفوبیا کے خلاف ہم لوگ جی سیمینارز کرا کے لوگ کو سمجھائیں گے کہ یہ امن کا مذہب ہے. نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کے دور میں جب ایک جرنیل نے شام سے جانے والے قافلے کو لوٹا گیا تو صلیبی جرنیل نے لوگوں کو تضحیک آمیز رویے میں مسلمانوں سے کہا کہاں ہے تمہارے نبی محمد، بلاؤ انہیں تمہاری مدد کو آئے. ایوبی رحمت اللہ علیہ کھڑے اور کہا اے اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں یہ دو کام نہیں کرتا. نمبر 1 جب تک بیت المقدس کو فتح نہیں کرتا. نمبر 2 جب تک میں اس گستاخ سے بدلہ نہیں لیتا. بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور سارے صلیبی جرنیل لائن میں بٹھائے جاتے ہیں. اسلام یقیناً امن کا درس دیتا ہے، سب کو پانی پلا کے اپنی امان میں لے لیا جاتا ہے. لیکن جب اس گستاخ جرنیل کی طرف نظر اٹھتی ہے تو کہتے ہیں تو وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو. لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیج دیا، اس کا سر تن سے جدا کیا. مسلمانوں کا چیف آف آرمی سٹاف نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا کہ جب انہوں نے گستاخ کو واصل جہنم کیا تو مدینہ کی گلیوں میں چیختے ہوئے روتے ہوئے پھرتے تھے کہ میرے آقا نے مجھے چنا اس کام کے لیے، میرے آقا نے مجھے چنا، میری حیثیت. روتے ہوئے پھرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں. کور کمانڈر ہوتا تھا تو طارق بن زیاد کی طرح ہوتا تھا کہ دشمن کی فوجیں ہسپانیہ میں 10 گنا بڑی ہوتی تھیں، واپسی کا رستہ صرف کشتیوں کے ذریعے دریا کا ہوتا تھا. تو کہتا تھا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو، یا غازی بن کے جائیں گے یا شہید بن کے جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. دوستان ذی وقار یہ بات یاد رکھو، میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اقبال درست فرماتے تھے کہ فضائے بدر پیدا کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری مدد و نصرت کے لیے فرشتے بھیجنا اللہ کا کام ہے. ہم لوگ جو پورا سال کیمپین کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں جلسے میں آ جاؤ، شاید لوگ نہ آئیں اتنے. ہم ایک کال دیتے ہیں کہ حضور کی ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلو. ہماری یہ شکل نہیں ہوتی، ہماری یہ اوقات نہیں ہوتی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس مجمع کا دوسرا سرا کہاں پہ موجود ہے. دوستان ذی وقار، بدیع الزمان بھٹی صاحب نے پہلی مرتبہ مجھے جڑاں والا کی ایک کانفرنس میں بلایا تھا. تو وہاں جو بندہ مجھے ریسیو کر کے لے کے آ رہا تھا، جو آرگنائز کرا رہا تھا گنگا پور میں، سر وہ جن کا وہ نہیں جس کا وہ پولٹری فارم ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے یہ کنٹرول شیڈ پہ نا مزدوری کرتا تھا، اور وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ تھوڑی بہت مزدوری وہ مجھے دیتے تھے، اجرت اس کی دیتے تھے. تو ہمارے گاؤں میں قادیانیوں سے لین دین لوگوں کا زیادہ تھا، وہ مدد کرتے تھے لوگوں کی. تو ہماری فیملی سے میرا کلیش یہ بن گیا کہ جناب تم لوگ ان کی باتوں میں کیوں آتے ہو. تو والد کہتا تم خود تو کچھ کما نہیں سکتے. تو کہتا میں نے شرط رکھ دی کہ اگر میں زیادہ کمانے لگ گیا تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، نہ کمایا تو ٹھیک ہے پھر آپ اپنا جاری رکھیں. کہتا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ابھی 2-3 اپنے کنٹرول شیڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، اور 15-20 ہزار مرغیاں جو ہیں میرے اپنے کنٹرول شیڈ میں موجود ہیں. کہتا ہے کہ میں اسی ختم نبوت کے کانفرنس کے سلسلے میں، تیاریوں کے سلسلے میں جڑاں والا سے فیصل آباد جا رہا تھا. تو کہتا ہے ایک ہائیس کا میں نے کرایہ دے دیا تھا، میں اس میں بیٹھا نہیں تھا کیونکہ 3-4 سواریاں رہتی تھی. میں نے کہا سارے آ جائیں گے تو اکٹھے بیٹھ جائیں گے. موسم کوئی اس طرح تھا، گرمی زیادہ تھی. کہتا ہے کہ اتنے میں ایک شدولہ آتا ہے، وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ اپنی قمیض مجھے دو. میں نے کہا یار تو پیسے لے لے، 10 روپے لے لے، 20 روپے لے لے، اتنا مانگ. کہتا ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں یہ مجھے 2 ہی دو ہر صورت میں. کہتا ہے اتنے میں سواریاں پوری ہوگی. وہ کنڈکٹر کہتا ہے چلو نہ بیٹھو. وہ شدولہ مجھے پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں میں تمہیں جان ہی نہیں دوں گا. کہتا ہے کہ اتنے میں وہ بدتمیزی کرنے لگا کنڈکٹر کہ میں جا رہا ہوں. میں نے کہا دفع ہو جاؤ. کہتا ہے وہ گاڑی جانے لگی کیونکہ وہ تو انتظار کرتا رہا کافی دیر. جب وہ چلا گیا کہتے شدولے نے فوراً مجھے چھوڑ دیا. میں نے اسے گالیاں دی کیا کر رہے تھے تم، چاہیے پیسے؟ کہتا نہیں چاہیے دینے، ہوں جاؤ. کہتا ابھی آدھا گھنٹہ میں نے ویٹ کیا، اگلی گاڑی آتی ہے اس میں بیٹھا. کہتا میں آگے جا رہا تھا تو ایک ٹریکٹر کی ٹرالی تھی، اس میں وہی ہائیسٹ لگی ہوئی تھی اور لوگوں کے سینے چرے ہوئے تھے، سارے تقریباً فوت ہو چکے تھے. کہتا میں واپس آیا تو میں نے
جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے لوکل تھانے کے چہری میں. شہدولوں کا تو ہر صورت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کی تصویریں، نام لکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے ہر تھانے میں چیک کرایا، اس شہدولے کا ریکارڈ مجھے نہیں ملا، نہ اس کی تصویر نظر آئی. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ معاملہ ہے جو پیر مہر علی شاہ کہتے تھے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ. یہ میری زندگی میں نے یہ اس بندے دوستان ذی وقار کئی مرتبہ بڑے بڑے منسٹرز اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے مکمل کریک ڈاؤن کی کوشش کی. اللہ نے ہمیں بچایا. مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر اس عہدے پہ نہ ہوتا نا تو نے رگڑا جانا تھا. میں کہ نہیں ابا جی، اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا، آپ کے گھر میں پیدا کر دیا. بات یہ ہے دوستان ذی وقار کہ اللہ سبب خود بناتا ہے. آپ یہ کام کرنا شروع ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے آپ کو غیبی مدد مل گئی. ہماری یہ حیثیت اوقات ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے اللہ نے نوازا ہے. نہ میں کوئی باعمل، نہ میں کوئی اس طرح باشرہ، لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے دل میں اللہ نے جگہ رکھی ہے تو فقط اس وجہ سے کہ ہم ایک دو بول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.